الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیو، مسند احمد میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے. لوگوں کی ایک جماعت تھی. اب ان کی تعداد کتنی تھی اس کا ذکر حدیثوں میں نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کی تعداد اچھی خاصی تھی. دیکھتے کیا ہے کہ راستے میں ایک بچہ آ گیا. ایک چھوٹا سا بچہ گرتے پڑتے راستے میں آ کر کے پڑ گیا. اس کی ماں نے اسے دور سے دیکھا تو پریشان ہو گئی اور بھاگتے ہوئے راستے کی طرف آتی ہے اور کہتی ہے میرا بیٹا میرا بیٹا، ہائے میرا بچہ، ہائے میرا بچہ. اسے خطرہ یہ ہوا کہ کہیں جس سواری پر آپ لوگ سوار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ، اس سواری کے پیر کے نیچے وہ جانور بچہ نہ آ جائے. اس ماں کی ایسی کیفیت تھی پریشانی اور گھبراہٹ کی کہ صحابہ کرام کا دل پسیج گیا. آنکھوں میں ان کے آنسو آ گئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ عورت، یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی؟ یہ ماں اور یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وَلَلَّهُ يُلْقِي حَبِيبَهُ فِي النَّارِ. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کو، اپنے پیارے کو، اپنے بندوں کو آگ میں ڈالے گا. جس سے اللہ تعالی محبت کرے گا، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوگی، اسے اللہ تعالیٰ کبھی جہنم میں ڈالے گا نہیں. یہ حدیث پڑھنے کے بعد مجھے سنن ابو داؤد اور سنن ترمذی وغیرہ کی وہ حدیث یاد آئی. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے. ان میں ایک عورت بھی تھی. جب قید میں آئے ہیں، ظاہر بات کہیں مسلمانوں نے حملہ کیا، لوگ گرفتار ہوئے، سارے لوگ پکڑ کر کے لے آئے گئے. تو ایسے وقت میں کون دیکھتا ہے کہ ہاں بھائی باپ اپنے بیٹے کے ساتھ رہے، ماں اپنے بچے کے ساتھ رہے. جو جیسا پکڑا گیا جنگ میں ویسے لے آئے.
تو ان قیدیوں میں ایک عورت بھی ایسی تھی جس کا بچہ اس سے بچھڑ گیا تھا، جس کا بچہ اس سے بچھڑا ہوا تھا. وہ عورت پورے قیدیوں میں بھاگتی ہے، دوڑتی ہے، کوئی بھی بچہ ملتا ہے اسے اپنے سینے سے لگا لیتی، کوئی بھی بچہ ملتا ہے اسے اپنے چھاتی سے لگا لیتی، اسے دودھ پلانا چاہتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ آگ میں ڈالے گی؟ صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا. جتنا یہ ماں اپنے بچے پر رحم کر رہی ہے اس سے کہیں زیادہ رحم اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اللہ تبارک و تعالی مومنوں کے ساتھ کیا ہے؟ رحم کرنے والا ہے. رحمتی وسعت کل شیء. سورہ الاعراف میں ارشاد فرماتا ہے میری رحمت نے ہر چیز کو احاطے میں لے لیا. میری رحمت سے کوئی بھی آدمی مستغنی نہیں ہے، نہ مومن نہ کافر. لیکن فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. یہ نعمت قیامت کے دن انہی لوگوں کے لیے ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہے، نماز پڑھے، زکوٰۃ دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی. اسی لیے بعض تابعین کا قول میں پڑھ رہا تھا، وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر مجھے یہ اختیار دیا جائے، مجھے اگر یہ اختیار دیا جائے کہ تمہارا حساب تمہارے والدین کے پاس رہے یا اللہ تعالیٰ کے پاس رہے، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اختیار کروں گا کہ اللہ تعالیٰ میرا حساب لے، میرے والدین نہ لے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر میرے ماں اور باپ سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے. کیوں ساتھیو؟ آپ لوگ تعجب کریں گے کیوں؟ ذرا دیکھیں، سوچیں آپ. بیٹا اگر ماں کی باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو ماں باپ اسے اپنے گھر میں رہنے نہیں دیتے. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ یہ معاملہ ہے کہ نہیں معاملہ ہے؟ خاص طور پہ بیٹا جب کھانے کمانے کے لائق ہو جائے تو اگر نافرمانی کرتا ہے تو اسے گھر میں رہنے دیتے نہیں رہنے دیتے. لیکن انسان اللہ تعالیٰ کی زمین پر رہ رہا ہے، اس کی نافرمانی کر رہا ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین پر، اپنی زمین پر اسے چلنے کی اجازت دیے ہوئے. اس لیے حضرت سفیان ثوری ہیں، حماد ابن سلمہ ہیں، ان لوگوں نے کہا اگر میرا معاملہ حساب کتاب کا مجھے اختیار دیا جائے کہ تمہارا حساب کس کے پاس رہے گا، تمہارے والدین کے یا تمہارے رب کے، تو میں کس کا انتخاب کروں گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اوپر میرے والدین سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے. ساتھیو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یہ، اس لیے ہر مومن کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحم کی امید رکھے، یہ یقین رکھے، بلکہ یہ عقیدہ مومن کے عقیدے میں داخل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے کو اچھی امید رکھنی چاہیے، اچھی امید رکھنی چاہیے. لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ اچھی امید
طریقہ کیا ہے؟ اب کوئی آدمی یہ سوچے کہ ہاں ہمیں اس درخت سے پھل ملے گا، لیکن درخت کے قریب ہونے کی کوشش نہیں کرتا، درخت سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، تو بتائیے اس کی یہ امید جہالت ہے یا عقل مندی ہے؟ جی جہالت۔ اب کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے دربار سے دور بھاگتا رہے، اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کی کوشش نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہونے کے ذرائع استعمال نہ کرے، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھے، یہ کیا ہے؟ عقل مندی ہے کہ بیوقوفی ہے؟ بیوقوفی۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر ان کی ماؤں سے بھی زیادہ رحیم ہے۔ تو یہیں سے ہم نے کہا کہ ایک ہمارے عقیدے کی بات ہے، ہمارے اور آپ کے، کہ اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں مومن کو امید، اچھی امید اور حسن ظن کا شکار رہنا چاہیے۔ حسن ظن یعنی اچھا، کہ اللہ کے بارے میں کیا رکھے؟ اچھی امید رکھے کہ اللہ میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں نہیں ڈالے گا، اللہ تعالیٰ مجھے بھوکا نہیں رکھے گا۔ یہ وسائل انسان استعمال کرے اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھے۔ اور ساتھیوں، یہ مومن کے عقیدے میں داخل ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں صرف 5 دن باقی تھے۔ کتنا؟ صرف 5 دن باقی تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھ رہا ہے، اللہ سے اچھی امید باندھے ہوئے ہے۔ اور اس امید کی ساتھیوں اس قدر اہمیت ہے کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، صحیح بخاری شریف وغیرہ میں ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کروں گا۔ جو میرے بارے میں اچھا گمان رکھے گا اس کے ساتھ میں اچھائی کا معاملہ کروں گا، اور جو میرے بارے میں بدگمانی کا شکار ہوگا اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ میں کروں گا۔ بلکہ ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھے گمان کا یہ معاملہ ہے کہ اگر آخرت کے دن بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی بندہ اچھی امید رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے امید کو وہاں بھی بیکار نہیں کرے گا۔ صحیح مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن 4 آدمیوں کو جہنم سے نکالنے کا حکم دے گا۔ کتنوں کو؟ 4۔ جہنم سے نکال کر کے جب لائے جائیں گے ان سے کچھ سوال جواب ہوگا۔ یہ دیکھیے ساتھیوں، انسان کو اللہ تعالیٰ وسائل استعمال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی میں وہ چیزیں ذکر کروں گا جہاں پر انسان، ہم اور آپ فیل ہوتے ہیں، اللہ سے بدگمانی رکھتے ہیں۔ جو 4 آدمی جب حاضر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سوال کچھ کرے گا، سوال کرنے کے بعد پھر حکم دے گا کہ جاؤ تم لوگ کہاں؟ جہنم میں چلے جاؤ۔ جائیں گے اس لیے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طاقت کسی کے پاس نہیں رہے گی۔ ایک بندہ جاتا رہے گا، پیچھے مڑ کر کے دیکھتا رہے گا، جاتا رہے گا، ٹھہرے گا اپنی جگہ پر، جاتا رہے گا، پیچھے مڑ کر کے دیکھے گا، اور جب جہنم کے بالکل قریب پہنچ جائے گا تو مڑ کر کے کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ، مجھے یہ امید نہیں تھی کہ تو مجھے جہنم سے نکالنے کے بعد دوبارہ جہنم میں داخل کرے گا۔ اے اللہ تعالیٰ، مجھے یہ امید نہیں تھی
کہ جہنم سے جب تو مجھے نکال لے گا تو مجھے تو جہنم میں داخل کرے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے اس بندے کو جنت میں داخل کر دو، جیسا اس نے میرے بارے میں گمان رکھا میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں. ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بندے کو ہر حال میں، جس حال میں بھی ہے، اچھے گمان رکھنا چاہیے. لیکن مشکل ہے ساتھیو، بڑی مصیبت ہے کہ ہم میں سے عام طور پر بہت سے لوگ اس امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھے گمان کے بجائے کیا گمان رکھتے ہیں؟ بدگمانی کے شکار. حتیٰ کہ اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ، نمازی اور پرہیزگار لوگ اگر اپنا حساب لگائیں اور اپنے دل کو ٹٹولیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بدظنی کے شکار ہیں. میں چند باتیں اس سلسلے میں رکھتا ہوں کہ مثال کے طور پر انسان کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن کا، اچھے گمان کا امتحان کہاں کہاں ہوتا ہے. اور خصوصی طور پر ساتھیوں انہی چیزوں کا ہم نے انتخاب کیا ہے جو ہم میں سے ہر شخص کی ضرورت ہے. ہماری بھی ہے، آپ کی بھی ہے، آپ کی بھی ہے، آپ کی بھی ہے، آپ کی بھی ہے. کسی کی وہ ضرورت سے خارج نہیں. پہلی چیز جہاں ہمارے اور آپ کے اس عقیدے کا امتحان ہوتا ہے کہ آیا اس عقیدے میں یہ پورا ہے کہ نہیں پورا ہے، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہیے کہ اس موقع پر بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن ظن کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنا چاہیے. پہلا موقع ساتھیوں ہے دعا کا. پہلا موقع کس چیز کا ہے؟ دعا کا. دعا کرنا یہ بڑی اہم عبادت ہے. بلکہ دعا کیا ہے؟ عبادت کا مغز اور اصل ہے. دعا سے بڑی اور عبادت کوئی نہیں ہے. اسی لیے وہ مقام، وہ حالت جس حالت میں بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، وہ کون سی حالت ہے جی؟ سجدے کی. کون سی حالت ہے؟ سجدے کی ہے. اس حالت میں کثرت سے دعا کرنے کا حکم دیا گیا. یہ الگ بات ہے کہ آج امت نے اس کو چھوڑ دیا. الا ماشاء اللہ آپ نے کبھی کسی کو سجدہ میں دعا کرتے دیکھا ہے؟ مشکل سے 3 بار بھی سبحان اللہ 4 سبحان ربی الاعلی نہیں پڑھے گا اور اٹھ کھڑے ہو گئے. ہے بات صحیح کہ نہیں؟ چاہے فرض نماز ہو یا سنت نماز. جبکہ وہ سب سے اہم موقع ہے کہ انسان وَأَمَّا السُّجُودُ فَأَكْثِرُوا فِيهِ مِنَ الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ. مسلم شریف میں روایت ہے، اور سجدے میں تم کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو، کثرت سے دعائیں کرو. بہت قریب ہے، بڑی امید ہے کہ یہ سجدے میں کی گئی دعا آپ کی قبول کی جائے گی. تو دعا بڑی اہم عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ہی عبادت ہے. اسی لیے دعا کسی اور سے مانگنا، کسی بھی شخص سے مانگنا یہ جائز نہیں. کسی اور سے دعا کی گئی تو یہی شرک اکبر ہو جائے گا. یہ بڑی مصیبت. الگ بات ہے کہ آج ہماری امت کا بہت بڑا طبقہ یا اللہ کے نعرے تو کم لگاتا ہے، لیکن یا علی مدد، یا غوث، یا فلان کے نعرے زیادہ ہے. بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ آخر اس سے بڑی دعا اور کیا ہوگی؟ یہی تو دعا ہے نا. اللہ تعالیٰ کیا، اللہ کے رسول کیا بیان فرماتے ہیں؟ الدعاء هو العبادہ. صحیح سنن ترمذی میں روایت ہے کہ دعا ہی کیا ہے؟ اصل عبادت ہے. یعنی دعا کسی اور سے نہیں کی جانی چاہیے. صرف اور صرف کس سے دعا کی جائے؟
اللہ تعالیٰ سے. فریاد رسی کس سے ہونی چاہیے؟ طبرانی صغیر کے اندر اگر مجھ سے بھول نہیں تو نعمان ابن بشیر کی روایت ہے کہ ایک منافق مسلمانوں کو تنگ کرتا تھا، تکلیف دیتا تھا. ایک بار مسلمانوں نے کہا ذرا دیکھیے صحیح توحید کیا ہے. مسلمانوں نے کہا آپس میں چلو اس کی فریاد کس سے کرتے ہیں ہم؟ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نستغیث برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس سے فریاد کرتے ہیں ہم؟ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی خدمت میں جب حاضر ہوئے اور یہ جملہ دہرایا تو آپ نے فرمایا انما یستغاث باللہ. فریاد صرف اللہ تعالیٰ سے کی جا سکتی ہے، کسی اور سے نہیں کی جا سکتی. سوچیں آپ، اور یہاں کتنے لوگوں سے فریادیں کی جا رہی ہیں. کہاں رہ گئی توحید ساتھیوں؟ تو بات دوسری طرف جا رہی. میں آ رہا تھا اس طرح کہ دعا ایسی چیز ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا اور آپ کا جو حسن ظن ہے اس کا سخت امتحان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ادعونی استجب لکم. تم مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. لیکن ہمارا حال یہ ہے ساتھیوں، ایک دن، 2 دن، 3 دن، 1 ہفتہ ہم دعا کیا، اس کے بعد دعا کرنا ہم چھوڑ دیتے ہیں. وہ جیسے کسی پرانے شاعر نے کہا ہے نا کہ مانگا کریں گے اب سے دعا ہجر یار کی. مانگا کریں گے اب سے دعا ہجر یار کی. آخر تو دشمنی ہے دعا کو طلب کے ساتھ. یعنی ہماری دعا پوری تو ہوتی نہیں ہے جو چیز مانگتا ہوں، لہذا اب یہ مانگوں کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ کام نہ ہو تاکہ میری دعا پوری ہو. نعوذ باللہ من ذالک. ارے بدبخت تجھے کیا معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگی گئی دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی ہے. لیکن تو بیوقوف ہے، ناسمجھ ہے، بے عقل ہے. جس طریقے سے بسا اوقات بچہ اپنی ماں سے ضد کرتا ہے، باپ سے ضد کرتا ہے، مجھے یہ چاہیے، لیکن باپ ماں نہیں دیتے. اس کی دشمنی میں نہیں دیتے ہیں. اس سے نفرت ہے بیٹے سے، کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ نہ دینا ہی بیٹے کے لیے بہتر ہے. چھری مانگ رہا ہے، نہیں دیتے ہیں. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ تو اب ماں کے بارے میں تو آپ حسن ظن کے شکار، اللہ کے بارے میں حسن ظن کے شکار کیوں نہیں ہوتے؟ کہ آپ نے مانگی، اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا تو آپ کو یقین رکھنا چاہیے کہ اس دعا کا اس حال میں پورا ہونا میرے لیے بہتر نہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن. آ رہی بات سمجھ رہا ہے کہ نہیں؟ لیکن عام لوگوں کا حال کیا ہے؟ ارے بھائی بڑی دعائیں کیا لیکن پوری نہیں ہو. شکایت بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہی نہیں کہ دعا کرنا چھوڑ دیے، شکایت کرنا شروع کر دیے، میری دعا نہیں، بڑی دعا کیا لیکن پوری نہیں ہو رہی. لہذا نتیجہ کیا ہے؟ لوگ اپنی مراد پوری کرنے کا غلط راستہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی اللہ کا دربار چھوڑ کر کسی دوسرے دربار پہ چلا جاتا، کوئی ہے کہ نہیں؟ تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ دعا کے وقت میں انسان کو اللہ تعالیٰ سے حسن ظن، اچھے گمان کی امید رکھنا چاہیے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی میں حضرت عبادہ ابن صامت سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من مسلم ما علی الارض مسلم یدعو. روئے زمین پر کوئی بھی مسلمان ہے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور دیتا ہے. 3 چیزوں میں سے ایک چیز. یہ نہ کہے میری دعا قبول نہیں ہوئی، نہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ جو چیز مانگا اللہ نے وہ تو نہیں دیا اس کو، اللہ نے وہ اس کو، لیکن اس کے بدلے کوئی بڑی مصیبت اس کے اوپر سے ٹال دی. کوئی بڑی مصیبت بیماری کی شکل میں ہو، دشمن کی شکل میں ہو، ایکسیڈنٹ کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے کہ نہیں؟
کسی بھی شکل میں ہو، اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کو اس پر سے ٹال دی. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو جو کہے وہ پوری کر دے. اور تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ اس چیز کو جمع کر کے کہاں پر رکھے؟ جی جس طریقے سے آپ یہاں سے پیسہ بھیجتے رہیں، آپ کی بیوی ہو، آپ کا بچہ ہو، آپ کے والدین ہو، خرچہ 1000 کا ہے، وہ 800 خرچ کریں تھوڑی تنگی سے، اور 100-200 بچا کر کے رکھے رہیں کہ بعد میں کام. بھلا آپ کو اس پر خوشی ہوگی خوشی نہیں ہوگی بتائیے؟ جی خوشی ہوگی نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت پر آپ لوگ خوش کیوں بدل ہو جاتے ہیں؟ کیوں بدل ہو جاتے ہیں؟ اسی لیے جب صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب تو ہم کثرت سے دعائیں کریں گے، جب ہماری دعا ہر حال میں پوری ہونی ہے، رائے گاہ نہیں جانی ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ اکثر، اللہ اور دینے والا ہے، دینے والا اس کا کسی کمی نہیں. دوسری چیز ساتھیوں ذرا غور کریں گے، اس لیے ہم نے کہا کہ عام طور پر جو ہمارے اور آپ کے سامنے جو مسائل آتے ہیں اسی چیز کا ہم نے ذکر کیا ہے. دوسری چیز، کسی بھی مشکل گھڑی میں، بیماری کی شکل میں ہے، دشمن کی شکل میں ہے، کسی بھی شکل میں ہے، مشکل گھڑی میں انسان مبتلا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دامن انسان نہ چھوڑے. یہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل سے میرے نکالے گا ہی ایک نہ ایک دن. یہ مشکل بدلی ہے کہ بدلی آسمان پر چاہے جتنے دن رہ لے، 1 دن 2 دن 1 ہفتہ 1 مہینہ جتنا دن رہ لے، ایک نہ ایک دن بدلی کو چھٹنا ہی ہے. ایسے ہی یہ مصیبت ہمارے اوپر آئی ہے، یہ ایک نہ ایک دن اسے دور ہونا ہی. گھبرائے نہیں، اللہ تعالی سے حسن ظن کا شکار رہے، اور اللہ کے نیک بندوں اور نبیوں کا یہ شیوا رہا ہے. ہم میں اور ان میں یہی فرق رہا ہے ساتھیوں، ہم میں اور ان میں یہی. اس کی بہت سی مثالیں، بہت سے واقعات ہیں اور آپ لوگ سنتے آئے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا دیکھیں، اللہ کے ساتھ حسن ظن دیکھیں، یہ ایمان اور یقین دیکھیں. اپنی قوم کو لے کر کے مصر سے نکلنا چاہتے ہیں، رات میں راستہ بھول گئے، بھٹک گئے. رات میں قصہ لمبا ہے، رات میں راستہ بھٹک گئے. صبح ہوتے ہوتے جب راستے کا پتہ چلا تو اب کیا دیکھتے ہیں کہ فرعون اپنا لشکر لے کر کے ہمارا پیچھا کر رہا ہے. جب سمندر کے کنارے پہنچتے ہیں تو پیچھے سے دشمن بھی آ کر کے پہنچ جاتا ہے نا. ساری قوم چیخ پڑی. قرآن مجید میں سورہ شعراء کے اندر ہے نا قاری صاحب، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، چیخ پڑی پوری قوم، ارے اب تو ہم مارے گئے، پکڑے گئے. اس سے بہتر تو یہی تھا کہ اسی وہیں پر ان کے ظلم میں سہ رہے تھے، کم سے کم زندہ تو رہتے. آگے جاتے ہیں تو پانی میں ڈوبتے ہیں، اور پیچھے جاتے ہیں تو دشمن کی تلوار اور دشمن کے ڈنڈے ہیں. اب کیا کریں، کیا کریں؟ پریشان ہو گئے. دنیا کے معیار پر واللہ پرکھ لیجئے، کوئی بچنے کی صورت ہے؟ کوئی بچنے کی صورت نہیں. لیکن جانتے ہیں کہ ہر مشکل وقت میں دنیا کے سارے دروازے بند نظر آتے ہیں تو ایک مومن بندے کے سامنے اللہ تعالیٰ کا دروازہ بند نہیں رہتا، وہ دروازہ کھلا رہتا ہے. پوری قوم چیخ پڑی، موسیٰ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اب تو مارے گئے ہم، آپ ہمیں کہاں لے کر کے پھنسا دیا آپ نے لا کر کے. موسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن کے شکار تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کس لیے آئے تھے؟ اللہ کے حکم سے نکلے تھے نا. اللہ نے کہا تھا نا، اگر اللہ کے حکم کے بغیر نکلے ہوتے تو الگ بات تھی، لیکن چونکہ اللہ کے حکم سے نکلے ہیں اس لیے اللہ سے پوری امید ہے
اللہ سے پر پورا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ دشمن کے حوالے ہمیں نہیں کرے گا. کیا کہتے ہیں؟ کلا ان معی ربی سیہدین. ہرگز نہیں ایسا ہو سکتا، دشمن ہم کو نہیں پکڑ سکتا ہے. حالانکہ دنیا کے لحاظ سے کوئی طاقت روکنے والی نہیں ہے. نہتھے ہیں، ہتھیار بھی اپنے پاس نہیں ہے. نہتھے ہیں، کوئی ہتھیار نہیں ہے. یہ بھی اس طرح ان کے پاس ہتھیار ہمارے پاس مقابلہ کریں گے، یہ بھی صورتحال نہیں ہے. بالکل نہتھے ہیں. لیکن اللہ کے ساتھ حسن ظن دیکھیے کیا کہا، کلا ان معی ربی سیہدین. ہرگز نہیں ایسا ہو سکتا، میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے سیدھے راستے پر بچنے کی صورت نکالے گا اللہ تبارک و تعالی. اتنے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ موسیٰ دیکھ کیا رہے ہو، سمندر میری مخلوق ہے، میرے حکم کے تابع ہے، فرعون کے حکم کے تابع نہیں ہے. اگرچہ وہ بدبخت دعویٰ کر رہا ہے کہ انا ربکم الاعلی، تمہارا سب سے بڑا خدا میں ہوں، جھوٹا ہے، وہ مکار ہے. ایک چھڑی مارو، ایک راستے نہیں 12 راستے تمہارے لیے بن جائیں گے. مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک راستے سے بھی گزر ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے 12 راستے کیوں دیے ہیں؟ تاکہ بھگدڑ نہ مچے لوگوں کے درمیان، ایک دوسرے کو خوف سے کچل نہ دے. تو 12 راستے بن گئے کہ ہر آدمی بڑی آسانی کے ساتھ اپنا راستہ پار کرتا ہے. تو ساتھیوں، کوئی بھی مشکل گھڑی آپ کے اوپر آئے، بیماری کی شکل میں ہے، دشمن کی شکل میں ہے، کسی بھی شکل میں ہے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے، اسباب استعمال کیجئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی سے نا امید اور بدگمان کہ اس کے لیے ناجائز طریقہ آپ استعمال کرنا شروع کر دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر نکلے نا، غار میں آ کر کے آپ، کئی آدمی تھے غار میں؟ 2 آدمی تھے نا، حضرت ابوبکر صدیق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک کہ مکہ کے لوگ تلاش کرتے کرتے کہاں تک پہنچے؟ غار کے بالکل دہانے تک پہنچ گئے. بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف سے کانپ اٹھے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تھوڑا سا سر کسی نے نیچے کیا تو ہمیں دیکھ لے گا، اگر تھوڑا سا سر نیچے کرنے کی دیری ہے بس ہمیں دیکھ لے گا. لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے بغیر حکم کے نکلے تھے. میں اس نقطہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اچھی امید کے لیے ضروری ہے کہ اچھا عمل بھی کیا جائے، ہے نا. ایک لڑکا ہے، اسکول میں پڑھتا ہے، لیکن کبھی بھی اسکول میں نہیں، کلاس میں نہیں جاتا. کوئی واجب ہوم ورک اپنا کتاب کبھی کھول کر نہیں دیکھتا ہے، اور امید رہے کہ میں پاس ہو جاؤں گا. تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ کیا کہیں گے؟ پاگل اور مجنون ہے. وہ بھی نہیں بلکہ مجنون پاگل کہیں گے اس کو. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ تو ایسے کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے عمل کی باتوں پر عمل نہ کرے اور پھر اچھی امید رکھے تو عقل مند ہے کہ پاگل اور مجنون ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکلے تھے. آپ نے فرمایا ابو بکر فما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، تم کیا گمان رکھتے ہو، ہم 2 اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ کون ہے؟ تیسرا اللہ تعالیٰ. تیسرا تو ایسا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ انسان کبھی بھی کسی بھی مشکل میں ہو، بیماری میں ہے، پریشانی میں ہے، دشمن ہے، کبھی بھی انسان اللہ تعالیٰ سے حسن ظن کا دامن نہ چھوڑے. تیسرا موقع، انسان کوئی بھی ہے، عام طور پر ایک وقت آتا ہے کہ اس کے اوپر معیشت کے لحاظ سے، روزی کے لحاظ سے تنگی ضرور آتی ہے نا. اور اگر تنگی نہ ہوتی تو ہم لوگ یہاں پر آتے ساتھیوں؟ بتائیے جی. اگر ہمیں حسب ضرورت مکان بنانے کے لیے، رہنے کے لیے، جن لوگوں کی شادی نہیں شادی کرنے کے لیے سب کچھ اگر وہاں پر، تو یہاں پر آتے عمران صاحب کیا کرنے آئے ہیں آپ؟
ہے کہ نہیں؟ سوچنے کی بات ہے. تو بہت سے لوگوں پر رزق کے لحاظ سے تنگی اور پریشانی آتی ہے، لیکن ایسے موقع پر بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدظن نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بھی بدظنی ہے کہ انسان جائز وسیلہ چھوڑ کر کے ناجائز طریقے رزق استعمال کرے، کبھی بھی نہیں. کیوں؟ آخر کیوں بدظن نہ ہو؟ اس لیے بدظن نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اس کے بعد کیا فرمایا قاری صاحب؟ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. واللہ ذرا غور کریں آپ. اس لیے میں کہتا ہوں ساتھیوں، قرآن پڑھنے کی کوشش کریں. یہ ہمارے ہاں دھوکے میں رکھا گیا ہے لوگوں کو، جو کہا تھا قرآن جو ہے صرف علماء لوگ سمجھتے ہیں. یہ ہمیں جاہل رکھنے کی کوشش، تاکہ حقیقت ہمارے سامنے واضح نہ ہو. بھلا بتائیے، قرآن جب مکے میں نازل ہوا ہے تو پورے مکے میں صرف 17 آدمی لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے بس. کتنے؟ آخر قرآن کو سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اب آپ کہیں کہ ان کی زبان عربی تھی، اس میں کوئی شک نہیں. تو اب اگر قرآن کے معانی کو اردو میں ڈھال دیا جائے تو ہم سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے؟ جی سمجھیں گے نا. الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، تمام جہان کا پالنہار ہے. مفہوم سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو یہ ہمیں دھوکہ دیا جاتا ہے کہ قرآن کی تفسیر لے کتنے علوم کی ضرورت ہے قاری صاحب؟ پتہ نہیں 14 یا 18 علوم لوگوں نے گنایا ہے. یہ امت کو قرآن سے دور رکھنا ہے، قرآن کے قریب نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. کس صورت میں ہے قاری صاحب؟ سورہ القمر. کون سا پارہ ہے؟ 27واں. تاکہ بھائی لوگ کیا کر کے دیکھ لیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. بار بار دہرایا اس جملے کو. ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے کس لیے؟ نصیحت حاصل کرنے کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ تو اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے قرآن کو ہم نے کیا کیا ہے؟ آسان کیا. اور آپ کہتے ہیں قرآن سمجھنے کے لیے 17 علوم کی ضرورت ہے؟ نہیں. ذرا سنیں اس آیت کو واللہ، اور اپنے حالت کے اوپر غور کریں آپ. ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء. اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اس کی روزی میں کشادگی دیتا ہے. کشادگی روزی میں کس کی طرف سے ہے؟ جی وَيَقْدِرْ. اور جس کی روزی چاہتا ہے وہ تنگ کر دیتا ہے. واللہ اگر کسی بھی قرآن میں اٹھا لیا ترجمہ، اس کے علاوہ ترجمہ الفاظ بدلے گے لیکن مفہوم نہیں بدلے گا. اللہ تعالیٰ جس کی اپنے بندوں میں جس کی روزی چاہتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ کشادہ کر دیتا ہے. اور جس کی روزی چاہتا ہے وہ، اس کا مطلب روزی کے اندر تنگی اور کشادگی کس کی طرف سے ہے؟ جی اللہ کی طرف سے. لہذا ہمیں اللہ، اگر ہماری روزی میں تنگی ہے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدظن. اللہ تعالیٰ حکمت والا. کیوں؟ وجہ کیا ہے وہ بھی بیان کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. انہو کان بعبادہ خبیرا بصیرا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں اچھی خبر رکھنے والا اور ان کے بارے میں اچھی معلومات بصارت رکھنے والا ہے. وہ یہ جانتا ہے کہ کس کی روزی، اگر اسے روزی تنگ کی جائے تو وہ دین کے راستے پر رہے گا، اور کس کی روزی میں کشادگی دی جائے تو وہ دین کے راستے پر رہے گا. لہذا انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمیں تھوڑی روزی دی ہے تو یہی میرے لیے بہتر ہے. ورنہ ہو سکتا ہے کہ اگر مجھے بڑی روزی مل جائے تو ہم بھی کیسے گمراہ ہو جائیں؟ قارون کی طرح سے. ذرا سوچیں، آخر گمراہ ہوا کہ نہیں گمراہ ہوا قارون؟ اسے تھوڑا مال اس کے پاس تھا. واللہ آج جتنا اس کے پاس مال تھا، آج ہندوستان پاکستان کے کسی مالدار کے پاس مال اتنا نہیں رہا. ذرا آپ سوچیں،
اس کے خزانے کی کنجیاں اتنی تھی جو اکیلے آدمی نہیں، آدمیوں کی ایک جماعت بڑی مشکل سے اٹھا پاتے تھے. یہ قرآن کا بیان ہے، میرا بیان نہیں. وَإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ جی ذِي الْقُوَّةِ اُولِي الْقُوَّةِ. اس کے خزانے کی کنجیاں طاقتور جماعت کو بھی تھکا دیتی تھی. ذرا آپ سوچیں، ذرا سوچیں کتنی کنجیاں رہی ہوگی اس کے پاس، کتنا خزانہ رہا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ لیکن ہوا کیا؟ یہ روزی کی وسعت اس کے لیے بہتر چیز رہی جی کہ بری چیز ہوئی؟ تو آپ یہ سوچئے، پریشان نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے انسان کو کبھی بھی روزی حاصل کرنے کا ناجائز طریقہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. اگر ناجائز طریقہ استعمال کیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ، اور یقین رکھنا چاہیے کہ جتنی روزی اللہ نے میری قسمت میں لکھی ہے وہ مجھ کو، بلکہ میں اس نقطے پر نہیں جانا چاہتا، ہمیشہ آپ لوگوں سے بیان کرتا ہوں کہ جو مال انسان ناجائز طور پر حاصل کر رہا ہے وہ مال اس کا تھا ہی، اس کے پاس آتا، لیکن اس نے جلد بازی کر کے ناجائز طریقہ استعمال کیا. اسی طریقے سے قرض کے تلے دبا ہوا انسان ہو، اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن ظن کا دامن نہیں چھوڑنا، بشرطے کہ جائز چیز کے لیے قرض لیا، جائز مقصد کے لیے انسان قرض لیا. واللہ اگر میں مشاہدات اپنے اور اللہ کے بندوں کے بیان کرتا ضرور کہ اللہ تعالیٰ قرض کی ادائیگی کی کیسے سبیلیں پیدا کر دیتا، انسان کو وہم و گمان میں بھی نہیں رہتی، انسان کو وہم و گمان میں نہیں رہتی. کیسے اللہ تعالیٰ بہترین راستے پیدا کر دیتا قرض کی ادائیگی. تو اگر انسان قرض لے رہا ہے تو صحیح بخاری شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، جو لوگوں کا مال لیتا ہے اور ادا کرنے کے لیے لیتا ہے، اس کی نیت رہتی ہے دینے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قرض کو ادا کر دیتا ہے. یہ یقین رکھیے آپ. اور جو لیتا ہے لوگوں کے مال کو، چلو لے رہے ہیں، دینا کیا ہے کہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو ادا نہیں کرتا. ساتھیو، وقت نہیں کہ قصوں کی روشنی میں اس چیز کو بیان کروں، لیکن وہ کبھی پورا قصہ اور اس سے جو فوائد ہمیں ملتے ہیں آپ کے سامنے رکھوں گا. بنو اسرائیل کا وہ شخص جس نے اپنے بھائی سے 1000 دینار قرض لیے تھے، ہے نا، لینے لگا تو کہا کہ گواہ لے آؤ، کہا کہ اللہ سب سے بڑا گواہ ہے. اچھا بھائی، کہا کوئی ضمانت دینے والا لے آؤ، ضمانت دے دے تمہاری. کہا کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑی ضمانت دینے والا ہے. ٹھیک ہے بھائی، وہ بھی اللہ کا نیک بندہ تھا، نکال کر کے 1000 دے دیا، اور یہ وعدہ کیا تھا کہ فلاں تاریخ کو میں واپس کر دوں. ہوا ایسا کہ سفر پر چلا گیا، اب اس تاریخ تک واپس آنے کے لیے چاہتا ہے تو ٹکٹ ہی نہیں مل رہا ہے، جیسے آج کل کی اصطلاح میں ہے کہ نہیں. انسان پہنچنا چاہتا ہے لیکن بڑی بھیڑ چل رہی ہے، نہ ٹرین کا ٹکٹ مل رہا ہے، نہ بس کا ٹکٹ مل رہا ہے، اور نہ جہاز کا مل رہا ہے. لیکن وہ کس طریقے سے گیا سفر پر؟ سمندری سفر پر گیا. ذرا ساتھیوں دیکھیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن. ہم جانتے ہیں کہ ہم اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن جس لحاظ جس معیار کے ہم ہیں، اللہ سے کم ہم اتنا تو حسن ظن رکھیں نا، ہے کہ نہیں؟ اتنا تو رکھیں جتنا واجب ہے. تو اس شخص نے کیا کیا؟ روزانہ سمندر کے کنارے آتا، لیکن کوئی کشتی اسے پہنچانے کے لیے مل نہیں رہی. اب کیا کرے، پریشان ہو گیا. وہ وعدہ کیا ہے کہ اس تاریخ کو تمہیں پیسہ واپس مل جائے گا، اب کوئی امید نہیں رہ گئی اس کی. وہ کیا کرتا ہے، ایک لکڑی لیتا ہے اتنی بڑی سی، اور اس کو اندر سے اس کا گودا نکال لیتا ہے. یہ اللہ اس کے ساتھ حسن ظن دیکھیے، اور اس میں لا کر کے وہ 1000 دینار اور اوپر سے موم لگا دیتا ہے.
ذرا سوچیں واللہ، ہماری اور آپ کی عقل سے پرے ہے یہ چیز، لیکن صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ کہاں پر ہے یہ حدیث؟ صحیح بخاری شریف میں، اور اس میں ایک پرزہ لکھتا ہے کہ بھائی جان آپ سے ہم نے قرض مانگا تھا، آپ نے گواہ مانگا، ہم نے کہا کہ اللہ گواہ ہے۔ آپ نے ضمانت دینے والا مانگا، ہم نے کیا کہا؟ اللہ۔ ہم نے بڑی کوشش کی لیکن اس تاریخ تک پہنچنے کے لیے مجھے کوئی سواری نہیں مل سکی ہے، لہذا یہ 1000 دینار کس کے حوالے کر رہا ہوں؟ اللہ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ ساتھیو اللہ کے ساتھ حسن ظن دیکھیے، یہ کر کے اس سمندر میں ڈال دیتا ہے۔ آخر سمندر میں کشتی چلانے والے ہیں، کوئی پکڑ سکتا ہے نہیں پکڑ سکتا، لیکن ضمانت کس کی دی تھی؟ اللہ تعالیٰ کی دی تھی، لہذا اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ ادھر سے وہ بیچارہ روزانہ جب تاریخ قریب ہوئی تو آ کر 1000 دینار آج کا معاملہ نہیں، اس وقت کا معاملہ ہے ساتھیو، آج کا ملین لاکھوں رہا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ روزانہ آ کے انتظار کرتا ہے، اس کشتی سے آئے، اس کشتی سے آئے، لیکن آنے ہی والا نہیں، مجبور ہو کر کے جب آخری دن ہوا، جب شام کو جانے لگا تو کیا دیکھتا ہے؟ ایک لکڑی تیرتی ہوئی آ رہی ہے، کہتا ہے چلو پیسے نہیں تو لکڑی بڑی ہے، اہل کو گھر والوں کو کھانا پکانے کے لیے کم سے کم لکڑی تو مل جائے گی نا، لے کر کے اسے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب گھر پہنچ کر کے اس پر کڑھاڑا مارتا ہے تو اندر سے کیا ہے؟ وہ تو اندر سے اس کا گودا نکالا ہوا ہے، ایک ہی وار میں 2 ٹکڑے لکڑی ہو گئی اور 1000 دینار اور پرزہ وہاں پر اس کے سامنے۔ یہ دیکھیے، تو اس لیے اگر ہم قرض لیتے ہیں لوگوں سے بشرطے کہ جائز اور شرعی اصول کے تحت لے، تو یہ ہمیں پوری امید اور یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ قرض ادا ضرور کرائے گا۔ یہ نہیں کہ قرض نہیں ادا ہو رہا تو خودکشی کر لیں، ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اللہ کے بارے میں حسن ظن نہیں بلکہ یہ بدظنی کا شکار ہوا ہے، اللہ کے بارے میں تو بدظنی کا شکار ہوا ہے۔ لہذا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ سود پر، ہے کہ نہیں؟ یہ کیا ہے؟ حسن ظن نہیں، بدظنی ہے اللہ۔ اور آخری چیز ساتھیوں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت سے ہیں لیکن آخری چیز جہاں پر ہمارے اور آپ کے حسن ظن کا امتحان ہوتا ہے وہ موت کا وقت ہے ساتھی۔ دیکھیے دنیا کے اندر انسان، ایک مومن کو اللہ تبارک و تعالی سے خوف، اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ سے امید، یہ 3 چیزیں اس کی زندگی میں ضرور ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف ہونا چاہیے، ہے نا؟ اللہ کے عذاب کا، اللہ کی پکڑ کا خوف ہونا چاہیے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ سے محبت بھی ہونی چاہیے۔ ہم نماز اس لیے صرف نہیں پڑھتے ہیں، جس طریقے سے سگنل پر ہم کیوں رکتے ہیں؟ محبت میں، کہ گورنمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کے کہ اگر نہ رکے تو، ہے نا؟ اسی لیے جب دیکھتے ہیں دائیں بائیں کوئی گاڑی نہیں تو کیا کرتے ہیں ہم، ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ کی فرما برداری اس طرح نہیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے محبت کے جذبے کے تحت، ہے کہ نہیں؟ اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ سے امید۔ ساتھیوں بندے کی عبادت کے یہ 3 جز ہیں، اگر ان تینوں جز نہیں پائے گئے بندے کی عبادت میں تو اس کی عبادت اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ خوف ہونا چاہیے، امید کی اللہ ہمارا عمل ضرور قبول کرے گا اور ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ سے محبت کے جذبے کے تحت یہ کام ہونا چاہیے۔ انسان کی زندگی میں تو یہ برابر رہنا چاہیے، بلکہ خوف زیادہ غالب رہنا چاہیے، اس لیے کہ خوف جتنا غالب رہے گا انسان اتنی ہی عبادت کرے گا۔ اسی لیے عمومی طور پر آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں جہنم کا ذکر پہلے ہوتا ہے، جنت کا ذکر عام طور پر بعد میں ہوتا ہے زیادہ، لیکن زیادہ تر مجھے جہاں یاد ہے جہنم کا ذکر کیا ہے؟ عذاب کا۔ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید،
اس کے بعد وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہی نے پیدا کیا ہے اور وہی دوبارہ تمہیں لے بھی جائے گا۔ پکڑ سخت کے بعد کیا بیان فرمایا؟ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ کیا ہے جی؟ بخشنے والا اور مہربان بھی۔ تو جب تک انسان کی عام زندگی ہے اسے کیا چیز غالب رکھنا چاہیے ساتھیوں جی؟ خوف کو۔ لیکن جب موت کا وقت آئے تو انسان کو اللہ تعالیٰ سے امید اور حسن ظن کو غالب رکھنا چاہیے۔ اسی لیے سیر الاعلام النبلاء کے اندر ہے کہ بعض بزرگ ایسے تھے کہ جب موت کا وقت آتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ میرے پاس کوئی ایسا آدمی بیٹھے جو اللہ تعالیٰ کے رحمت کی آیتیں ہمیں سنائے، رحمت کی حدیثیں ہمیں سنائے، اور ہم نے جو نیک عمل کیا ہے اس کا ذکر ہمارے پاس کرے، ہمارے گناہوں کا ذکر ہے۔ کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی۔ امام ابن ابی دنیا رحمہ اللہ اپنی کتاب حسن الظن کے اندر واثلہ ابن اسقع ایک صحابی ہیں، ان کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ حیان ابو النضر بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے واثلہ ابن اسقع نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ یزید ابن اسود بیمار ہیں، چلو ان کی عیادت کے لیے چلتے ہیں، اس لیے کہ نابینا ہو گئے تھے واثلہ۔ چنانچہ حیان ابو النضر انہیں پکڑ کر کے لے جاتے ہیں کس کے پاس؟ یزید ابن اسود کے پاس۔ یزید ابن اسود کا وہ کیا تھا؟ موت کا وقت طاری تھا، یعنی بالکل حالات ان کے، لیکن لوگوں نے ان کے کان میں بات کہی کہ واثلہ آئے ہوئے ہیں۔ کون آئے ہیں؟ واثلہ آئے ہوئے۔ انہوں نے آنکھ کھولی، اپنا ہاتھ بڑھایا اور ہاتھ بڑھا کر کے واثلہ کا ہاتھ لے کر کے اپنے چہرے پر، اپنے جسم کے اوپر پھیرنے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ہاتھ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا ہے۔ اس کے کچھ دیر کے بعد حضرت واثلہ پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ گناہوں کا تو بڑا خوف ہے، ہلاکت کا ڈر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید مجھے زیادہ ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کی رحمت کی امید ہمیں زیادہ ہے، یہ کہنا تھا تو حضرت واثلہ نے کہا اللہ اکبر، پوری مجلس نے کہا اللہ اکبر، اور کہا ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کروں گا۔ لہذا اگر آپ کا گمان اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا ہے؟ اچھا ہے، رحمت کا ہے، تو اللہ تعالیٰ پر رحمت کرے گا۔ تو موت کے وقت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ حسن ظن۔ اسی لیے مجھے نام بھول گیا، امام ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء میں ایک بزرگ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب ان کی موت کا وقت آیا لوگوں نے ان سے کہا، تو کہا کہ تم لوگ پریشان نہ ہو، ہم نے 40 رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھا ہے، گویا اللہ تعالیٰ ہماری ان نیکیوں کو ضرور قبول کرے گا۔ ساتھیوں وقت زیادہ ہو گیا، لیکن جو 10 منٹ ہے اس کے اندر میں آپ کے سامنے ایک بہت ضروری چیز اور بتلا دوں۔ وہ کیا ہے کہ بعض ایسے حالات ہیں ہماری زندگی میں کہ ہم وہاں پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ سوء ظن کے شکار ہوتے ہیں، اس کو میں صرف تھوڑا سا گراتے چلوں گا بس، لیکن توجہ دیں۔ پہلی چیز شرک اور کفر ہے۔ مشرک شرک اسی وقت کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدزنی کا شکار ہوتا ہے، کافر کفر اسی وقت کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ سے حسن ظن کا شکار نہیں ہوتا بلکہ بدزنی کا شکار ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کافر اور مشرک اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ کا خوف کب رکھتے ہیں؟ غیر اللہ کا خوف ان کے نزدیک کیا ہے؟ زیادہ رہا کرتا ہے کہ نہیں؟ اور برا نہ مانیں گے، دیکھیں ہمارے یہاں
ساتھیوں 5 وقتہ نماز میں لوگ زیادہ رہتے ہیں کہ مزار پہ زیادہ رہتے ہیں؟ جی سوچیں کہاں زیادہ رہتے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے بارے میں وہ بدزنی کا شکار ہے. اللہ سے بڑا مہربان اس کے اوپر کوئی ہے؟ اس کو کیوں نہیں یاد کر رہا ہے؟ ذرا سوچیں لوگ زیادہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ غیر اللہ کو یاد کر رہے ہیں. حتیٰ کہ نعوذ باللہ من ذالک اٹھتے بیٹھتے بھی اب یا رسول اللہ کا نعرہ لوگ لگاتے ہیں. ہے کہ نہیں؟ ایک جماعت کی ایک کتاب ہم نے دیکھا ہے, اس کی پوری کتاب پڑھیے, شاید مکہ مکرمہ کا نام آپ کو شاید کہیں ملے, اور اس کتاب کے حاشیے پر چاروں جگہ المدینہ 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 لکھا ہوا ہے. ذرا سوچیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا تعلق اللہ سے کم ہے اور غیر اللہ سے. ذرا سوچیں آپ, اللہ اپنی عقل سے سوچیں. مکہ مکرمہ کو زیادہ اہمیت حضرت مدینہ منور کس کو زیادہ حاصل ہے؟ جی مکہ مکرمہ. لیکن وہ نام کس کا زیادہ لے رہا ہے؟ جی اس کا مطلب کیا ہے؟ آخر یہی چیز تو ہے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی باپ سے اور اپنی قوم سے کیا کہا کہ تمہیں کس کو پکار رہے ہو؟ اَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. آیا تم اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کو پکار رہے ہو؟ آخر اللہ کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو اللہ تبارک تعالیٰ؟ ذرا سوچیں, اللہ سے بندہ اپنا تعلق نہیں جوڑے گا اور کسی پیر کی مریدی میں جانا اپنے کو زیادہ, نماز نہیں پڑھے گا, وہ مسجد میں نہیں آئے گا لیکن مزار پہ ضرور. اس کا مطلب کیا ہے ساتھیوں؟ سوچیں بما ظنکم برب العالمین, اللہ کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ آپ اس کو چھوڑ دیجئے, آپ موجود ہو اور آپ کا باپ موجود ہو, آپ کا باپ موجود ہو. ایک آدمی آتا ہے آپ کے باپ طرف کوئی توجہ نہیں دیتا, صرف آپ سے باتیں کرتا ہے, آپ سے مانگتا ہے. آپ کے باپ کو برا لگے گا نہیں برا لگے گا؟ برا لگے گا. تو اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ کے مجبور بندوں سے مانگ رہے ہو تو ذرا سوچیں آپ, اللہ کو برا لگے گا برا نہیں لگے گا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے؟ بدظنی ہے, بدگمانی ہے. اسی طریقے سے ساتھیوں جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے آپ کے اس دنیا کے اس زمین کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کھیل تماشا ہے, کھاؤ پیو موج مستی کرو بس معاملہ ختم ہے. بہت سے لوگوں کا یہ ہے کہ نہیں ہے, 50 سال کے ہو گئے نماز پڑھنا نہیں آتا ہے ان کو, 25 سال کے ہو گئے سورہ فاتحہ ان کو نہیں آتی ہے. بات صحیح کہ نہیں صحیح بات؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ بھلا بتائیے اس کی زندگی میں اور گدھے کی زندگی میں کیا فرق ہے کوئی فرق؟ اس کی زندگی میں اور رنڈی کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ برا نہ لگے کسی کو ساتھ میں, وہ بھی کھا کما رہی اپنے بچوں کو پیٹ پال رہی اور آپ بھی کھا کما رہے اپنے بچوں کو پیٹ پال رہے ہیں. ہے کوئی فرق؟ کوئی فرق نہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ چوپایوں کے طریقے سے ہیں بلکہ چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے آسمان اور زمین کو بیکار پیدا کیا ہے, کھاؤ پیو موج کرو اور چلے جاؤ؟ نہیں. ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا, یہ کافروں کا خیال ہے, یہ کافروں کا ظن اور کافروں کا گمان ہے. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ, اور کافروں کا انجام کیا ہے؟ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جی كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ. کیا جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح کرتے رہے ہم ان کو ان کے برابر کر دیں گے جو زمین میں فتنہ فساد مچاتے رہے؟
ساتھیوں اس سے بڑھ کر کے فتنہ زمین میں اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ شرک کرے. اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں دنیا میں. اس سے بڑی کوئی بغاوت دنیا کے اندر نہیں ہے. بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ تو ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. ہم نیک لوگوں کو بروں کی طرح کر دیں گے. اسی طریقے سے ساتھیوں جو یہ سمجھتا ہے، ذرا غور کریں گے، جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو برے ہیں، اللہ ہماری نہیں سنے گا، اللہ ہماری نہیں سنے گا. لہذا ہمیں کسی بزرگ اور پیر اور ولی کا وسیلہ لینا چاہیے. بغیر وسیلہ لیے اللہ تعالی ہماری نہیں سنے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدظنی ہے. ایک بادشاہ ہو، وہ اعلان کرے کہ جس کو ضرورت ہو، جس کو کوئی شکایت ہو، میرے پاس آ کر کے، اور پھر بھی ایک آدمی اس کے پاس نہیں آ کے دوسرے کو آگے کرتا ہے، تو بادشاہ کیا کہے گا؟ جی کیا کہے گا؟ اس کو برا لگے گا نا. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. ہے نا قاری صاحب؟ کہاں پر ہے یہ؟ سورہ بقرہ میں ہے. اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہیے میں ان کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. دعا کرنے والا جب مجھ سے دعا کرتا ہے، مجھے پکارتا ہے، تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. تو جو آدمی یہ گمان رکھتا ہے کہ بغیر وسیلے کے میری دعا قبول نہیں کی جائے گی، یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدظنی کا شکار ہے، حسن نظر کا شکار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے 20ویں پارے کے بالکل شروع میں ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا. ہے نا قاری صاحب؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا. پریشان حال کی، مجبور کی دعا جب دعا کرے تو کون سننے والا ہے؟ کون قبول کرتا ہے اس کی دعا کو؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ قلیلا ما تذکرون. تم لوگ سمجھتے نہیں ہو، سوچنے کی بات ہے. تو جو آدمی، یہ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے وسیلے پر گفتگو کروں، لیکن سوء ظن کے بارے میں اچھی طریقے سے آپ ذہن میں رکھ لیں. جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف نیک لوگوں کی سنتا ہے، صرف ولیوں اور بزرگوں کی سنتا ہے، صرف نمازیوں اور پرہیزگاروں کی سنتا ہے، غریبوں مسکینوں محتاجوں کی نہیں سنتا، وہ اللہ کے بارے میں بدظنی کا شکار ہے. آیا اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتا ہے کہ نہیں فرماتا قاری صاحب؟ وہ کیا ہے؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. اسی لیے آپ کو قرآن سے دور رکھا گیا تھا کہ آیتیں آپ لوگ پڑھے اور سمجھے نہیں. آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے عبادت کی ہے قاری صاحب. کن بندوں سے؟ جنہوں نے اپنے اوپر بہت گناہ کیا ہے. صرف گناہ نہیں کیا ہے، کیا کیا ہے؟ بہت گناہ کیا ہے انہوں نے. ساتھیوں قرآن مجید کے الفاظ ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے اوپر بہت گناہ کیا ہے، بڑا ظلم کیا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدظنی کے شکار نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. تو جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم گنہگار ہیں اور مثالیں بھی پیش کرتا ہے کسی وزیر تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پہلے اس کے چپراسی کے پاس جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہاں پہنچتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. شرم نہیں آتی تم کو؟ اللہ کی مثال ایک ظالم بادشاہ سے دے رہے ہو. شرم آنی چاہیے تم کو کہ اللہ کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے. فما ظنکم برب العالمین. اللہ تو وہ ہے کہ 99 آدمیوں کے قاتل کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے. ہے وہ صحیح کہ نہیں صحیح؟ آپ نے قتل کیا ہے، سوچیں تو آپ کی دعا کیوں نہیں قبول کرے گا اللہ تعالیٰ؟ اسی طریقے سے جو اپنی روزی سے تنگ آ کر کے خودکشی کر لیتا ہے،
وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بددنی کا شکار ہے. کیوں؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے جس حال میں مجھے رکھا ہے وہ میرے لیے اچھا نہیں ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرماتے ہیں؟ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر. صحیح مسلم شریف میں روایت ہے نا قاری صاحب. عجیب معاملہ ہے مسلمان کا، اس کے تمام معاملات خیر ہی خیر ہے. اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے صبر سے کام لیتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے. اگر اسے خوشی پہنچتی ہے تو شکر سے کام لیتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے. وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ، یہ صرف مومن کو حاصل، کسی اور کو حاصل نہیں. اسی طریقے سے ساتھیوں، جو ذرا غور سے سنیں گے، بہت سے لوگ شاید فیل نظر آئیں اس میں. محنت بہت کرتا ہے، کماتا بہت ہے، لیکن ضرورت پوری نہیں ہوتی. ضرورت پوری نہیں ہوتی تو اب کیا کرنا شروع کرتا ہے؟ جی چوری کرنا شروع کرتا ہے نا، ہاتھ مارنا شروع کرتا ہے. بقالے میں ڈیوٹی ہے، کتنا دیتا ہے؟ 1000 دیتا ہے، پورا نہیں ہوتا، اور میں 16 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہوں. لہذا اس میں کیا ہے، اگر روزانہ 20 ریال 10 ریال نکال لیا تو کچھ نقصان ہونے والا ہے؟ پتہ چلے گا اس کو؟ نہیں پتہ چلے گا. ساتھیوں، یہ بھی اللہ کے بارے میں بددنی کا شکار ہے. اللہ کے بارے میں بڑی کوشش کیا، نہیں ملی، چلو بینک کی نوکری مل رہی وہی نوکری کر لیتے ہے کہ نہیں؟ ظاہر بات بینک کی نوکری جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اسلام میں ناجائز اور حرام ہے نا. چاہے کوئی جتنی نماز پڑھتا رہے، اس کا جائز سمجھتا ہے، اس کا کچھ فائدہ نہیں، یہ کفر ہے. اس لیے قرآن مجید میں سود کو لینے کو، سود کو دینے کو، اس پر لکھنے کو، گواہ بننے کو، کوئی کہے میں سود لیتا رہے، لیکن لکھ تو رہا ہی نہیں لکھ رہا ہے. آپ نے فرمایا سوا، سب کے سب برابر ہیں، اس میں سب کو برابر کا گناہ ہے. تو بینک میں نوکری کر لیا، سود میں بہت کیا، نہیں ملی تو پولیس کی نوکری کر لیا، اور رشوت لینا کیا کریں، گورنمنٹ تھوڑی سی تنخواہ دیتی ہے ہم کو، ہے کہ نہیں ہے؟ اور کچھ لوگ کیا بہانہ کرتے ہیں، ارے بھائی اس نوکری کے لیے ہم نے 5 لاکھ دیا ہے تو اس کو نکالنا تو پڑے چاہیے ہم کو، کہ نہیں نکالنا چاہیے؟ کہتے ہیں لوگ کہ نہیں کہتے ہیں؟ واللہ یہ سارے کے سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بددنی کے شکار ہیں. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اسی طریقے سے جو یہ سمجھتا ہے کہ غیر قوم کی عادات، ان کا لباس، ان کی زبان اختیار کرنے میں ہمیں عزت ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ جائیے تو 1/3 بولیں گے اردو، لیکن 1/3 الفاظ کس کے ہوں گے؟ انگلش کے ہوں گے. کس لیے سمجھتے ہیں؟ کس میں؟ کچھ لوگ سفر میں جانے لگے تو انہیں اپنا کرتا پائجامہ شلوار قمیص تو کیا ہے، اس میں عزت نہیں ہے. کیا پہنیں گے؟ پینٹ شرٹ پہنیں گے، اس میں عزت ہے. لوگ واللہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بددنی کا شکار ہے. یہ شخص بددنی کا شکار. عزت کس کو حاصل ہے ساتھیوں؟ کافروں کو، یہودیوں کو، نصرانیوں کو. کس کو عزت حاصل ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت کس کو ہے؟ اللہ کو ہے، اللہ کے رسول کو ہے. اور کس کو ہے؟ یہ تو کہتے شرم آتی ہے کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، مڑور ہو رہا ہے. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں جی؟ موشن ہے، کیا کہتے ہیں آپ انگلش میں، ہے نا؟ یہ کہیں گے، یہ کہتے شرم آتی ہے کہ ہمیں دست آ رہا ہے. کیا کہیں گے؟ لوز موشن ہو رہا ہے کہ نہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا مرعوبیت ہے؟ انگریز ہمارے ہندوستان پاکستان سے چلا گیا ہے اپنے جسم سے، لیکن اپنے دل سے اوپر ابھی بھی اس کی حکومت چل رہی ہے. ابھی بھی اس کی حکومت ہمارے اوپر چل رہی ہے. لباس ہمارا کیا ہے؟ ان کا ہے. زبان ہماری ان کی ہے، تہذیب ہماری ان کی. تو جو یہ سمجھتا ہے کہ کافروں کی زبان بولنے میں، کافروں کا لباس پہننے میں، کافروں کے طرز معاشرت اختیار کرنے میں عزت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا ہے؟ بددنی کا شکار ہے. ساتھیوں، واللہ عزت اللہ نے کس میں رکھی ہے؟ اپنی اطاعت میں رکھی ہے. اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ، کیا ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ہر قسم کی عزت کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے.
اسی طریقے سے جو شخص زیادہ بچے نہیں پیدا کرنا چاہتا، کیوں جی؟ کہاں سے کھلائیں گے انہیں؟ بس ہم دو ہمارے دو، ہے کہ نہیں؟ ہم دو ہمارے دو، بس ارے بھائی ہمارے پاس نہ تو اتنی جائیداد ہے نہ کوئی جاگیر ہے، ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے بندے کتنا تو جاہل ہے، اگرچہ تو پڑھا لکھا لیکن کتنا جاہل ہے، تیری جہالت کے اوپر ماتم کرنا چاہیے۔ ابھی بچہ 4 مہینے کا ماں کی پیٹ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی ہے، بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ تو کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، تو جو یہ سمجھتا ہے کہ دادا بچہ پیدا کریں گے تو ان کی روزی روٹی کا کیا انتظام ہوگا، واللہ اللہ کے بارے میں کیا ہے وہ، آپ دیکھیں گے بہت سے کے 2 بچے ہوتے ہیں اور فقیر رہتے ہیں، اور کسی کے ملک عبدالعزیز کے 52 بیٹے تھے، وہ دیکھ لیجیے، ہے کہ نہیں؟ کتنے بیٹے تھے؟ 52 تھے، فقیر ہیں جی؟ سوچیے آپ، تو یہ سوچنا کہ ہاں زیادہ بچے پیدا ہوں گے تو ہم ان کو کھلائے پلائے کیا، یہ بڑی جہالت ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، روزی میں تنگی کے ڈر سے اپنے بچوں کو نہ قتل کرو، کیوں؟ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم انہیں بھی روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی روزی دیتے ہیں۔ روزی کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اس طریقے سے جو یہ سمجھتا ہے ساتھیوں، یہ گمان رکھتا ہے کہ زکوٰۃ دیں گے تو بڑا مال خرچہ ہو جائے گا، صدقہ کر دیں گے تو مال میں کمی آئے گی، لوگ سود کیوں لیتے ہیں جی؟ تاکہ فکس ڈپوزٹ رکھ دیتے ہیں نا 10 سال کے لیے، کیا ہوگا 1 لاکھ کا 2 لاکھ بن جائے گا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، جو سود لین دین تم کر رہے ہو تاکہ لوگوں کے مال سے تمہیں زیادہ آئے، اللہ کیا نہیں بڑھتا ہے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اور جو زکوٰۃ دیتے ہو اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ اسی میں زیادہ کرنے والا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ساتھیوں یہ بہت سی چیزیں ہیں کہ یہ کیا ہے، میں مشغول ہونا انسان گویا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بددنی کا شکار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سے علاوہ بہت سی چیزیں، ایک چیز اور بیان کر دوں جو عام طور پر لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ ایک شخص ہے گناہ پر گناہ کیے جائے گا، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کیا کہتا ہے؟ اللہ غفور الرحیم کہتا ہے نا، ارے بھائی وہ معاف کرنے والا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ واللہ یہ بھی اللہ کے بارے میں بددنی کے شکار ہے، بددنی کے شکار ہے۔ ہاں تو ٹھیک ہے، بددنی کا شکار ہے، ہاں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن کا، وہی تو ہم نے کہا کہ ایک بچہ پڑھے ہی نہ کبھی اور کیا سمجھے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون۔ آخر ہے بددنی کی بددنی نہیں، تو حسن ظنی کے جو اصول ہے وہ نہیں اپناتا۔ ایک آدمی ہے کھیت میں بیج نہیں ڈالتا، کھیت کی جتائی نہیں کرتا، اس کی صفائی نہیں کرتا، اور کیا سمجھتا ہے کہ ہاں ہمیں کچھ اس میں خوب غلہ پیدا ہوگا، تو کیا کہیں گے آپ اس کو؟ کیا کہیں گے؟ مجنون پاگل کہیں، کیا کہیں گے آپ اس کو جی؟ تو جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم گناہ پر گناہ کیے جائیں، گناہ چھوڑنا نہیں چاہتا، ہو نہ چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے بلکہ بڑی خوشی سے وہ سارا کام کرتا جا رہا ہے، اور سمجھائیے تو کیا کہتا ہے؟ اللہ غفور الرحیم۔ یہ بھی اللہ کے بارے میں بددنی کا شکار ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اس کے بعد کیا فرما رہا ہے؟ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں غفور بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہوں، اور یہ بھی بتا دو وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، میرا عذاب بھی کیا ہے؟ بڑا سخت ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم حسب الذین اجترحوا السیئات، وہ لوگ جنہوں نے گناہ کیے ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم ان کے برابر کر دیں گے جو ایمان لے اور نیک عمل کیا؟ دونوں کا مرنا جینا برابر ہو جائے گا؟ ساء ما یحکمون، بڑا برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو جو یہ سمجھتا ہے کہ گناہ پر گناہ کیے جائے اور کسی پیر کے ہاتھ بیعت ہو جائے سارے گناہ معاف ہو جائیں، اس سے بڑا اللہ کے بارے میں بدل ہونے والا اور کوئی نہیں ہے۔ تو ساتھیوں، خلاصہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں حسنی کے شکار رہیں، سوء ظن سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بچیں اور وہ اسباب، وہ طریقہ اختیار کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن ظن کی طرف ہمیں اور آپ کو لے رہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر نظر رکھیں، اللہ تعالیٰ کے خوف بھی، تاکہ ہم گناہ کے کام سے بچنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کے عدل پر اس طریقے سے کوشش کر کے ہم بزرگوں اور اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں خوش فہمی کے شکار ہیں رہے ہیں، جیسے انبیاء و صالحین، ان کے قصے کو پڑھیں، اس طریقے سے ہمارے اندر حسن ظن پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول کرے، یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دل میں اپنی محبت پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دل میں حسن ظن اور اس طریقے سے حسن ظن کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نہ ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بیکار کرے، نہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں پریشانیوں میں ڈالے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نجات دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا شمار اپنے نیک بندوں میں کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔